بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو رمضان میں قرآن کی یہ ایک سورت پڑھے گا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا مہینہ ہے۔ وہ مقدس مہینہ جس کے بارے میں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ اس کے پہلے عشرے میں رحمت، دوسرے میں مغفرت اور تیسرے میں جہنم سے آزادی ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا، ہدایت کا وہ نور جو انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے، جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی فضیلت بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان میں اس سورت کو ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، جب پورا رمضان ہی برکتوں کا خزانہ ہے تو اس مہینے میں قرآن کی کسی خاص سورت کی تلاوت کس قدر عظیم اجر اور بے حساب انعامات کا سبب بن سکتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان میں نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر اور ایک نفل کا اجر فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ ایسے میں اگر ہم اس صورت کو اپنی روز مرہ زندگی کا حصہ بنا لیں، فجر کے بعد، عصر کے بعد یا تراویح سے پہلے، تو یقین کریں ہماری روحانی زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ صورت دلوں کو سکون دیتی ہے، پریشانیوں کو کم کرتی ہے، رزق میں برکت کا سبب بنتی ہے اور گھروں میں رحمتوں کے دروازے کھول دیتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہمارے لیے مشعل راہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر لفظ سچائی اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی عمل کی فضیلت بیان فرمائے تو سمجھ لیجئے کہ اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی پوشیدہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بابرکت صورت کی عظمت، اس کی روحانی تاثیر اور رمضان میں اس کی تلاوت کے بے شمار فوائد پر تفصیل سے بات کریں گے۔ ہم جانیں گے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اس صورت کو کس شوق اور محبت سے پڑھتے تھے، بزرگوں نے اس سے کیسے فیض پایا اور کیسے یہ صورت مشکلات کے اندھیروں میں روشنی بن کر ظاہر ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ معاف ہوں، آپ کے دل کو سکون ملے، آپ کی دعائیں قبول ہوں اور آپ کا نام اللہ کے مقرب بندوں میں لکھ دیا جائے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ہو سکتا ہے یہی وہ عمل ہو جو اس رمضان میں آپ کی تقدیر بدل دے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے سچی محبت عطا فرمائے اور اس مبارک صورت کی برکت سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے، آمین۔ رمضان کے لغوی معنی کسی شے کو جلا کر اس طرح ختم کر دینا ہے کہ نہ تو جلتے وقت دھواں نظر آئے اور نہ ہی اس کی راکھ بچے۔ یہ توبہ اور مغفرت کا مہینہ، روزے کا مہینہ، جو اسلام کا چوتھا رکن ہے، اور اس میں شک ہی نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ ان بابرکت اوقات پر مشتمل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تمام تر برکتوں، سعادتوں اور نیکیوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بے شمار نعمتیں نازل کی ہیں، جن میں سب سے بڑی نعمت رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے۔ یہ مہینہ رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے پناہ فضل و کرم فرماتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں رمضان المبارک کی فضیلت اور برکات کا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا لطف و کرم اور احسان ہے کہ امت محمدیہ پر رحمت و برکت والا مہینہ رمضان المبارک عطا فرمایا۔ رمضان المبارک کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کی اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی نشانیاں ہیں۔ لہٰذا ماہ رمضان قرآن کریم کے لیے موسم بہار کا مہینہ ہے، جس میں قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کا ایک ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ روزہ صرف امت محمدیہ پر ہی نہیں بلکہ دوسری امتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض تھا، اور روزہ تقویٰ کے ذرائع میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو ہر بالغ مسلمان پر فرض قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے،
یعنی تم میں سے جو شخص اس مہینے میں موجود ہو وہ اس کے روزے رکھے۔ رمضان المبارک کی فضیلت و عظمت کے باب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ درج ذیل ہیں۔ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، روزہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ چاند خیر و برکت کا ہے۔ میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ رمضان جنت کے دروازے کھلنے اور جہنم کے دروازے بند ہونے کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوں گی، ایک تو جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزوں کا ثواب پا کر خوش ہوگا۔ قیام رمضان فعلی عبادت ہے اور ہمیشہ فعلی عبادات کو مقدم کیا جاتا ہے، جبکہ صیام رمضان میں کچھ چیزوں کو چھوڑنا ہوتا ہے، اس لیے روزہ فعلی عبادت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام تراویح کیا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں سب سے زیادہ سخی ہوتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے اور رمضان میں سب سے زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت مسلمہ کے لیے عظیم تحفہ ہے، جس میں رحمتیں، مغفرت اور نجات کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس مبارک مہینے میں روزہ رکھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، تراویح پڑھنا، صدقہ و خیرات کرنا اور شب قدر کی تلاش کرنا نہایت اہم اعمال ہیں۔ جو بھی اس مہینے کو عبادت میں گزارتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بے شمار انعامات سے نوازتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس بابرکت مہینے کی قدر کریں اور اپنی آخرت سنوارنے کی کوشش کریں۔ اس مہینے کو عبادت، تلاوت، دعا اور نیکیوں میں گزاریں تاکہ ہم دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی برکات سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان میں ایک ایسا نیا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ یہ وظیفہ صرف ایک سورت کا وظیفہ ہے، اور جو بندہ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، رب کی ذات اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتی ہے۔ یہ قبولیت کے دن ہے، بخشش کے دن ہے، رب کو منانے کے دن ہے۔ اگر یہ سورت پڑھ کر رب کی غیبی فرشتوں کی مدد چاہتے ہیں، آپ 70 کروڑ بھی مانگیں گے تو رب کی ذات شام مغرب سے پہلے آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی ہر شب کو رب کی ذات 3 مرتبہ فرماتی ہے کوئی سائل جسے میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کر لوں، ہے کوئی بخشش کا طلبگار جسے میں بخش دوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کوئی ایسا مانگنے والا جس کو میں غنی کر دوں، محتاجیاں ہٹا دوں، قرض داروں کے قرض اتار دوں۔ وہ صرف رب کی ذات ہے جو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھول سکتی ہے، راتوں رات قرض داروں کو کروڑوں کے قرض سے نجات دلا سکتی ہے۔ وہ ذات جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ وہ رمضان کے مہینے میں خود اپنے بندے سے پوچھتی ہے، بتا تیری رضا کیا ہے، تجھے کیا چاہیے، کتنا چاہیے۔ بندہ رب سے جو مانگتا ہے رب کی ذات فوراً عطا فرماتی ہے۔ اور جب اس رمضان کے مہینے میں بزرگوں کے بتائے ہوئے خاص اعمال خاص طریقے سے پڑھے جاتے ہیں، پھر رب کی ذات نہ شکلیں دیکھتی ہے اور نہ اعمال دیکھتی ہے، بس چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ حضرت عبیدہ بن صمت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ جب رمضان شروع ہو چکا ہو تو تمہارے پاس برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ آ جاتا ہے، اور اس مہینے کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے، رحمت نازل فرماتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے، دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، گناہوں سے بخشش ہو جاتی ہے۔
اس مہینے میں اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر نظر کرم فرماتے ہیں، تمہاری وجہ سے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں۔ پس بدبخت ہے وہ شخص جو اس ماہ رحمت کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بد نصیب ہے وہ بندہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ اللہ رب العزت وہ عظیم ذات ہے جس کی رحمت اور مغفرت کے دروازے ہر وقت ہر ایک کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ وہ اتنا رحمان اور رحیم ہے کہ وہ اپنے بندے کے جو کمزور ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، جو تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، بے حد محنت و مشقت کے باوجود بھی کامیابی مقدر نہیں ہو رہی، جب وہ اپنے رب کے سامنے رمضان کے مہینے میں ہاتھ پھیلا کر بیٹھتے ہیں تو رب کی ذات مانگنے والے سے بانٹنے والا بنا دیتی ہے۔ رب کی ذات بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے۔ رب کی ذات رحمتوں سے جھولیاں بھر دیتی ہے۔ اور جو بندے رات کو اللہ کو یاد کر کے سوتے ہیں، رات تہجد پڑھتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ کام کرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں رب کی ذات پورے سال کے دن پھیر دیتی ہے۔ اللہ پاک اپنے بندے سے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ رمضان کا ایک خاص وظیفہ، یہ ایک ایسا عمل جو رب کا پسندیدہ عمل ہے، ایک ایسا پسندیدہ وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آج ماہ رمضان کے مہینے میں جس کو جتنی ضرورت ہے اس سورت کو پڑھ کر دیکھے گا۔ ماہ رمضان جس میں مانگنے والے کو ہر نیکی کے بدلے 70 نیکیاں دی جاتی ہیں۔ آج اگر آپ میں سے کوئی تنگ دست ہے جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو آج کا یہ وظیفہ ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ رب کریم سے خزانے لوٹنے کے دن ہے۔ ان دنوں میں ایک گھڑی قبولیت کی ہے، اور جو بندہ اس گھڑی کو پا لیتا ہے رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لیتا ہے۔ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کر آپ کے گھر آ جائیں گے۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں۔ آپ کے گھر سے ہر طرح کی بے سکونی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابیاں مقدر ہو جائیں گی۔ ناظرین، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج ماہ رمضان میں سورت پڑھتے ساتھ ہی ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ ماہ رمضان کا مہینہ، اس کی قدر کیجئے۔ یہ اتنا عظمت اور برکت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا۔ رب کریم سے اپنے مقصد کی حاجت کرنے کی دیر ہے۔ فرشتے غیب سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں۔ غیبی فرشتے تمہارے گھر میں برکتیں، رحمتیں لے کر آ جاتے ہیں۔ صرف اس سورت کو پڑھنے کی دیر ہے۔ پورے سال کی خوشی سمیٹنا چاہتے ہو، پورے سال کے خزانے لوٹنا چاہتے ہو، تو رمضان میں بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ آج رب کریم کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا ایک ایسا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں، کیونکہ اللہ کے بندے جو اللہ کو خوش کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، جن سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی مال و دولت، شہرت چاہتے ہو تو آج ماہ رمضان میں آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق ہے، ماہ رمضان کا یہ خاص وظیفہ پڑھیے گا۔ انسان سارا سال غلطی کرتا ہے، کوتاہیاں کرتا ہے، گناہوں میں ملوث رہتا ہے۔ وہ رب کتنا رحیم ہے کہ ماہ رمضان میں جب کوئی بندہ سچی توبہ کرتا ہے، رب کی ذات فوراً توبہ قبول فرماتی ہے۔ جب کوئی بندہ آنکھوں میں آنسو لیے رب کریم سے ندامت کے ساتھ اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگتا ہے، رب کی ذات فوراً کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ رب تو مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے، توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ رب کریم کے لاڈلے بن جائیں گے، اور جو بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اب میں ماہ رمضان میں خصوصی دعا کرنے لگی ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، دعا میں شامل ہو جائیں۔ آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کسی کی دعا، کسی کی آمین قبول ہو جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مولا، اے میرے مالک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ آج اس نیک مہینے میں جو کوئی اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، آج جو مانگے
اس کی بھی جو نہ مانگے، اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے اور معاف کر دے۔ مولا آج ہمارے گناہوں کو بخش دے، آج ہم سے راضی ہو جا، آج ہمارے مسائل کا خاتمہ فرما دے۔ آج اپنے پیارے حبیب کے صدقے تمام بے روزگاروں کو روزگار، بے اولادوں کو اولاد، اور رمضان کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال کر دے۔ آج جو تنگ دست ہیں، بھکاری ہیں، فقیر ہیں، تیرے در کا محتاج ہیں، تیری رحمت کا محتاج ہیں، مولا اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ جو مانگا مقدر فرما اور جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرما۔ تجھے تیرے پیارے محبوب سے محبت کا واسطہ آج مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما، خیر کثیر عطا فرما، مال و دولت سے نواز دے۔ آج جس کی جو بھی حاجت ہے مولا تیرے در پر سوالی بن کر بیٹھے ہیں، آج ہم سب پر نظر کرم فرما، آمین۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ نے ماہ رمضان میں کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنے دل اور دماغ کو دنیاوی خیالات سے پاک کر لینا ہے اور پورے یقین کے ساتھ رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ پہلا مرحلہ درود پاک کا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے پیارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک وہ کنجی ہے جو ہر دعا کی قبولیت کے دروازے کو کھول دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا اگر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو وہ سب سے افضل ہے۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ کو اپنا گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، بے پناہ دولت چاہیے، رزق پہ وسعت چاہیے یا قرض کے پہاڑ سے نجات چاہیے، تو اس مقصد کو اپنے ذہن میں لائیے اور رب سے عرض کریں کہ یا اللہ، میں تیرا عاجز بندہ ہوں، میری اس حاجت کو اس مبارک مہینے کے صدقے پورا فرما۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے اور اللہ کا صفاتی نام یا قہارو پڑھنا ہے۔ ناظرین، یا قہارو اللہ کا وہ جلالی نام ہے جسے غیبی موکلوں کا نام بھی کہا جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ رمضان میں اس نام کو پڑھتا ہے تو غیبی طاقتیں اور اللہ کے فرشتے اس کی مدد کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اس نام کو تسبیح کے دانوں پر یا انگلیوں پر 50 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ نام آپ کے گھر کی نحوست، جادو، حسد، نظر بد اور ہر قسم کی بندشوں کو جلا کر راکھ کر دے گا اور کامیابی کے راستے کھول دے گا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے قرآن مجید کی دو بہت ہی پیاری اور مختصر صورتیں یعنی سورۃ کوثر اور سورۃ اخلاص کو ملا کر پڑھنا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ایک بار سورۃ کوثر پڑھیں اور پھر ایک بار سورۃ اخلاص پڑھیں، یہ ایک شمار ہوگا۔ اس ترتیب سے آپ نے اسے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ تعداد اکابرین اور بزرگوں کی بتائی ہوئی ہے، اس میں نہ کمی کرنی ہے اور نہ ہی زیادتی۔ سورۃ کوثر خوشحالی لاتی ہے اور سورۃ اخلاص اللہ کی توحید کا نچوڑ ہے۔ یہ عمل آپ کی تقدیر بدلنے کے لیے کافی ہے۔ تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے اللہ کے دو مبارک صفاتی نام یا غنی یا مغنی ایک ساتھ پڑھنے ہیں۔ یہ نام پڑھنے کی برکت سے میرا رب بندے کو غنی کر دیتا ہے۔ یہ وہ نام ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں پڑھنے والا مانگنے والے سے بانٹنے والا بن جاتا ہے۔ اسے آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے اللہ کا خاص انعام ہے جو رزق کے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آخر میں دوبارہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اپنے دونوں ہاتھ بارگاہ الہی میں پھیلا دیں۔ اب آپ اللہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ کی ذات آپ کو مایوس نہیں کرے گی، آپ کی دعا عرش الہی تک جائے گی اور شام ڈھلنے سے پہلے آپ کو خوشخبری مل جائے گی انشاءاللہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ رمضان کا مہینہ اللہ کی خاص رحمت کا مہینہ ہے، یہ بار بار نہیں ملتا، نہ جانے اگلا رمضان نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس لیے اس قیمتی وقت کو موبائل فون یا فضول کاموں میں ضائع کرنے کے بجائے اللہ کو منانے میں گزاریں۔ اس وظیفے کو خود بھی کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو سکے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مبارک مہینے کی تمام برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔